سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سوشل میڈیا کو ٹائم نہیں دیتے لوگ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو ایشو بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے وہ مین اسٹریم میڈیا پہ آتا ہے، اور فریش ایشوز ہمیشہ رہے ہی سوشل میڈیا پہ. بہت سی باتیں جو بالکل پرانی ہو گئی ہیں آج میڈیا ان کو سوشل میڈیا سے لے کے بریکنگ نیوز بنائے بیٹھا ہے. ہم بہت سی چیزوں کے آپ نے جواب دے دیے اسامہ کو. اب کچھ چیزیں ہیں جو ہم براہ راست پوچھنا چاہتے ہیں صرف اپنے لیے. ایک یہ کہ کیا مردم شماری کراچی کی اردو سپیکنگ پاپولیشن کے خلاف سازش سمجھتے ہیں آپ؟ کراچی کی تمام پاپولیشن کے خلاف سازش ہے، پٹھان، پنجابی، بلوچ، سندھی، اردو بولنے والے تمام. کیونکہ اس کی وجہ ہے 1998 میں 2 کروڑ سے تجاوز کرتی ہوئی آبادی تھی. اس وقت کراچی اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا. اب 20 سال بعد کراچی کی آبادی 4 کروڑ پہ پہنچ گئی، لیکن چلے انہی کی بات مانتے ہیں 3.5 کروڑ ہے، کیوں 300 گنا کراچی میں اضافہ ہوا ہے آبادی میں، مکانات میں. یہاں تک کہ بنگو پیر تک آپ دیکھیں اگر جا کے تو 10-10 کلومیٹر چوڑی بیلٹ نئی آباد ہوئی ہیں. اب جو اندراج ہوا ہے وہ 1.5 کروڑ کا ہوا ہے، تو 2 کروڑ کا تو اندراج نہیں ہوا نا. کراچی کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ یہ میجر ہے. 2 کروڑ کا جب اندراج نہیں ہے تو پھر ان کا ووٹ بھی نہیں ہے. اور یہ اگر صورتحال پورے پاکستان میں ایک مخصوص سوچ کو ختم کیا گیا ہے. وہ اپنے گھروں کے باہر چیک کریں، شین میم نمبر لگا ہوا ہے تو ان کا اندراج ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، خود فیصلہ کریں. اور جب ووٹ ہی نہیں ہے تو پھر تالیاں بجانے والے تماشا ہی نہیں ہے اور کیا ہے. پھر ان پہ لازمی وہ قوتیں مسلط ہوں گی جو ان کے اوپر مسلط کی جا رہی ہیں عالمی طاقتوں کی طرف سے، اور وہ ہو کے رہیں گی. اس پہ کیا کہیں گے؟ جو پشتون قیادت ہے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں، آپ قندھاری کا ذکر کرتے ہیں، قندھاریوں کو مسلط کیا جا رہا ہے، لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پشتون قیادت سامنے آ جاتی ہے. ادھر سے اچکزئی صاحب سامنے آ جاتے ہیں، اسفنجار صاحب سامنے آ جاتے ہیں قوم پرستی کو لے کر. اور وہ اس وقت پھر وہ اپنے یہاں لے جائیں. 50 سال سے کراچی نے سنبھالا ہوا ہے، وہ اپنے شہروں میں لے جائیں ان کو. پاکستان نے مہمان بنایا ہے ان کو، کراچی نے مہمان بنایا ہے. شناختی کارڈ کراچی کے پتوں پہ کیوں ایشو کیے جا رہے ہیں؟ وہ اپنے علاقوں سے بے شک کرائیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لے جائیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب لاہور بھی رکھے، پشاور بھی رکھے، میاں والی بھی رکھے، کوئٹہ بھی رکھے ان کو. ایک کراچی نے تو ٹھیکہ اٹھانے کا فریضہ نہیں ادا کرنا نا. کراچی کب تک ان کا بوجھ اٹھائے گا؟ کراچی کے اندر 1.5 کروڑ لوگوں کا بجٹ دیں گے، 3.5 کروڑ لوگوں میں وہ ڈیوائیڈ ہوگا، زیادتی نہیں ہے. اور یہ جو ٹوٹل ہے، یہ جو نمبر ایڈ ہوا ہے، یہ آلموسٹ کتنا ہے؟ جو 1 کروڑ 58 لاکھ انہوں نے. نہیں، اس میں افغان ووٹ کتنا ہے آپ کے خیال میں؟ 60 لاکھ. 60 لاکھ ووٹ ہے آؤٹ آف 80 لیکس. اور مائنس کتنا ہوا ہے؟ پچھلے الیکشن کے حساب سے تو 35 لاکھ مائنس ہوا ہے. پچھلے الیکشن کے حساب سے 35 لاکھ. اور ویسے جو ایک طبقے کا ووٹ مائنس ہوا ہے وہ آپ کے خیال میں کتنا؟ تمام 10% کو چھوڑ کے. اچھا، ہم یہ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی بیس جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک جو بھی اس کے مطلب اعتراضات جو بھی تھے اس پہ، لیکن اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں تھا ان کا، 2 طبقات، کوئی اعتراض نہیں تھا ان کا. 22 فروری سے ہم شور کرتے تھے تو یہ ہم پہ تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ قوم کو ورغلا رہے ہیں، یہ مردم شماری روک رہے ہیں. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب مردم شماری کا نتیجہ آیا تو انہوں نے ایک مظاہرہ کیا اس پہ. انہوں نے پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کیا. واک آؤٹ نیم رضامندی ہوتا ہے، وہ خلاف ووٹ دیتے، تو نیم رضامندی کے ساتھ وہ وہاں سے واک آؤٹ کر کے آ گئے. اب جب ترمیم پاس ہو گئی تو اب کیا چیکنگ ہونی ہے؟ تو رائج ہو گئی. اب تو بہت تیزی سے رائج کی جا رہی ہے. اب اسی پہ ووٹر لسٹ ہوگی، اس پہ الیکشن ہو جائے گا. یہ قوم سوتی رہے گی، بے شک سوتی رہے. ہم تو اہتمام حجت کر گئے. کل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مصیبت پڑنے کے بعد کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. سب کو پتہ تھا، حرام خوریوں نے آواز نہیں اٹھانے دی ان کی. یہ ہے وجہ. متحدہ جو ہے وہ پاکستان کی شاید اکلوتی جماعت تھی جس میں سنی شیعہ ووٹ ایکول تھا تقریباً. اگر 19-20 ہو تو علیحدہ بات ہے، میرے خیال میں ایکول ہی تھے. باقی کہیں بھی یہ متحدہ کی جہاں تک بات ہے، متحدہ کے جو لوگ ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا جو اراکین اسمبلی ہیں کہ وہ اپنے گھر کے باہر ذرا پہلے یہ تو دیکھیں کہ شین میم نمبر لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا. آپ ہی لوگوں نے تو مردم شماری کرائی ہے، آپ لوگ اس کے سپروائزر تھے. تو اس سارے کھیل کے اندر آپ ذمہ دار ہیں نا. اور کون ذمہ دار ہے؟ اب آپ جتنا بھی شور کر لیں. میں تو اس وقت شور کر رہا تھا جب مردم شماری شروع بھی نہیں ہوئی تھی. آپ لیک کے یہ مردم شماریاں کروا رہے تھے. تو آپ اپنے گھروں کے باہر تو پہلے چیک کریں شین میم نمبر ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو آپ بھی فارغ ہیں.
آپ بھی جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ مطلب یہ ایک سیدھا سا فارمولا ہے, سیدھا فارمولا ہے, ایس او پی ہے یہ. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایس او پی ہے کہ گھر گنو, جھونپڑی گنو, ایون کہ شناختی کارڈ کی شرط بھی ختم کی نا. یہ پاکستان میں یہ واحد مردم شماری ہے جس میں شناختی کارڈ ہی نہیں تھا, صرف آپ نام لکھوائیں اور شمار ہو جائیں. تو جھگیوں پہ افغان ایریا کے اندر ہر گھر پہ تو نمبر لکھا ہوا ہے. اچھا میں اس لیے شور کر رہا ہوں, میرے گھر پہ نہیں لکھا ہوا, مجھے ہی نہیں گنا, تو میں تو اپنی شناخت کے لیے لڑ رہا ہوں نا. ہر آدمی اپنی شناخت کے لیے لڑے, میں تو پاکستانی شناخت کو نہیں ختم ہونے دوں گا, میرا ملک ہے, میں کیسے ختم ہونے دوں؟ بالکل ٹھیک. اچھا یہ جو ایکسکیوز می, یہ جو کراچی کی مردم شماری میں یہ ایک تاثر یہاں پہ اکثر لوگوں میں پایا جا رہا ہے کہ اس میں صرف شیعہ ووٹر ٹارگٹ کیا گیا, اس میں کہاں تک ووٹ, تمام ووٹ. کیا یہ درست ہے اپریہنشن؟ پورے پاکستان میں شیعہ ووٹ ٹارگٹ کیا ہے, کراچی کے اندر شیعہ اور سنی دونوں ووٹ کو ٹارگٹ کیا, دونوں. اور آپ کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہم پورے پاکستان میں شیعہ ووٹ ٹارگٹ ہوا ہے؟ پورے پاکستان بالکل میں بالکل ٹارگٹ ہوا. اور ان کو جو یہ کہتے تھے نا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ 2% ہیں, انہوں نے 2% کر دیا ہے. حالانکہ آبادی کا جو نیوٹرل ہے, جو نیوٹرل تخمینہ آیا ہے وہ 8 کروڑ 12 لاکھ آبادی ہے ان کی, ان کو 2% کر دیا ہے. اچھا یہ بتائیں, پنجاب کا اور اردو سپیکنگ کا خاص طور پہ دلی والوں کا ایک فطری الائنس ہے. بالکل ہے, بالکل ہے, آج سے نہیں ہے, قیام پاکستان سے. ہاں جی, ہے, کیونکہ ساتھ ساتھ تھے. یہ جو ڈفرینسز کراچی میں ایک تاثر, خیر تاثر کیا, میں نے خود بھی وٹنس کیا پنجاب میں بہت سی فیملیز پچھلے 10 سالوں میں نقل مکانی کر کے پنجاب میں آئی. ایک تو یہ ایک بات ہے, اور اس کے ساتھ ضمنی سوال یہ بھی ہے کہ نقل مکانی جب ہوئی ہے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ نقل مکانی کی وجہ سے ووٹ کم ہو؟ نہیں, نقل مکانی کی وجہ سے ووٹ کم نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نقل مکانی جو یہاں پر لوگوں نے کی, تو میں آپ سے وہی تو بتا رہا ہوں کہ آبادی اور مکانات کا تناسب تو 300% اضافہ ہوا ہے. بے شک کہ نقل مکانی ہوئی ہوگی, لیکن نقل مکانی تو ہر نظریے میں ہوتی ہے. کچھ کاروباری لوگ تھے وہ ضرور گئے وہاں پہ, لیکن باقی تو سب یہیں پہ موجود ہیں. جو سیاستدان تھے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آبادی کا تناسب کا اضافہ صرف افغانیوں میں تھوڑی, ہم میں بھی تو ہوگا نا. ہم کوئی فیملی پلاننگ لے کے تو نہیں چل رہے یہاں پر, 98 سے لے کے اب تک ہماری آبادی نہیں بڑی ہوگی کیا؟ تو پھر اس چیز کو انہوں نے ختم کیا, اور اس سے براہ راست متاثر جو ہیں پٹھان بھی ہوئے ہیں, پنجابی بھی ہوئے ہیں, سندھی بھی ہوئے ہیں, بلوچ بھی ہوئے ہیں. یہ تو جب الیکشن آئے گا, جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ووٹ ہی نہیں ہے, تو اس دن آپ کو اندازہ ہوگا. میں پہلے سے خبردار کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں جو آپ کے ساتھ حالات ہیں, جو آنے والی صورتحال ہے. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو کراچی کے جو مہاجر اضلاع تھے وہاں سے نقل مکانی ہوئی ہے, اور وہاں سے جو نان مہاجر قومیتیں تھیں جن میں پنجابی, پشتون اور دیگر جو ہیں, وہ نقل مکانی کر کے دوسرے اضلاع میں چلی گئی. مطلب یہ ان کے علاقوں میں چلے گئے اور وہ ادھر آ گئے. آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, کراچی والا جہاں بھی جاتا ہے نا اس کو تو کہتے ہیں یہ باہر سے آ گیا. یہ اور بات ہے کہ باہر سے جو بھی یہاں آتا ہے وہ کہتا ہے ہم پاکستانی ہیں, تو کوئی نہیں بسنے دیتا ان کو, کہیں نہیں جا سکتے یہ. تو یہ غلط بیانی ہے. ہوگا 1-2% ہوگا. ہاں بیرون ملک روانگی بہت بڑی تعداد میں ہو رہی ہے لوگوں کی, جائیدادیں زمینیں بیچ کے, لیکن اس کے باوجود اگر میرے گھر پہ نمبر نہیں ہے, میں تو اپنی جنگ لڑ رہا ہوں نا. آپ اس کالونی ہے 100 ایکڑ کی, اس کو ایک کمپاؤنڈ شو کیا ہے, یہ کمپاؤنڈ ہے. بالکل. تو پھر یہ نقل مکانی تو نہیں ہے. جو موجود ہیں ان کے گھروں پہ آپ اس کالونی میں چلے جائیں, مجھے شین میم نمبر دکھا دیں, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. اس پوری کالونی نہیں ہے, شین میم نہیں ہے, ہے ہی نہیں. آپ میرے گھر کے باہر نکلیں گے تو آپ چیک کر لیں, 8-10 گھر تو سامنے ہی ہیں, نہیں ہے. صحیح. آگے کیا دیکھ رہے ہیں کراچی میں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو بتا دیا میں نے آپ کو. آپ خون ریزی دیکھ رہے ہیں کراچی میں؟ نہیں, اب خون ریزی کا تو مجھے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. فی الحال کسی کا غلبہ دیکھ رہے ہیں اور اس سے آگاہ کیا. آپ ایک کام کریں نا, کراچی کی مارکیٹس میں جائیں, سونے کی مارکیٹ, سبزی مارکیٹ, فروٹ مارکیٹ, ٹرانسپورٹ, شاپنگ مالز, آپ دیکھیں کہ اس کے اصل اس وقت خریدار اور مالک کون ہیں. آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کراچی کا 80% کاروبار ان افغانز کے پاس ہے, کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے. ڈرگز اور ہتھیار ان کا بیسک کاروبار ہے, اس کا پیسہ ان کے پاس آمدنی بے انتہا ہے. کراچی کے اندر 2 سے 2.5 ارب روپے روز کی ڈرگز بیچی جاتی ہے, تو یہ آمدنی ہے نا ان کی, وہ اس سے جائیدادیں خریدتے ہیں. آج کاروبار گیا ہے, کل آزادی اور ووٹ بھی چلا جائے گا اور سیاست بھی چلی جائے گی, تو پھر ان کا غلبہ ہوگا. پھر آپ اس ڈیموکریسی کو ضرور انجوائے کیجیے گا.
اچھا، اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے جو پرانی مردم شماری پہ آ متحدہ جائے. نے چھوڑا ہے؟ نہیں، جو یہاں پہ ایتھنیسٹی کا تاثر جو متحدہ نے چھوڑا ہے کہ جی جو اردو سپیکنگ ہے وہ اینٹی پنجابی ہے اور اس نے پنجابی کو نکالا، یہ تاثر پنجاب میں بہت مضبوط ہے. میں بھی تو اردو بولنے والا ہوں نا. آپ یہاں کے پنجابیوں سے پوچھیں کہ ان کو تو مالکانہ حقوق ہی میں نے دی ہیں. تو وہ سیاسی تاثر ہے، اس کو وہ انہیں کو مبارک ہو. اسی لیے ہم 30 سال سے ان کے خلاف کھڑے ہیں. آپ ہمیں دیکھیں، ہمارے عمل کو دیکھیں. ہم نے یہاں سندھی، بلوچ، پٹھان، پختون، پنجابی، اردو بولنے والوں کو بالکل نیوٹرل انداز کے اندر مالکانہ حقوق دے کے یہاں بسایا ہے. لیکن کیا پنجاب میں اتنا دم اور اتنا دل ہے کہ اگر میں وہاں ہوں تو وہ مجھے یہ نہ کہے کہ یہ باہر والا آ گیا؟ پاکستانی ایک طرف تو ڈنڈی نہ ہلاؤ نا. آپ پاکستانی بننا ہے تو پہلے خود تو پاکستانی بننا چاہیے نا. یہ تو ہمیشہ سے ویلکم ہے نہیں، آپ کے لیے ویلکم نہیں ہے، ہم تو آزما چکے ہیں نا. ہم نے تو دیکھا ہے اس چیز کو. بغض کی انتہا ہے. چھوڑیں ان باتوں کو، اب ان باتوں میں کیا پڑھنا. ہمارے جو لاہور میں بہت اکثریت ہے اردو سپیکنگ مہاجرین کی. بھائی میں ایک مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. ایک مائنڈ سیٹ پاکستان میں موجود ہے جو اس تاثر کو دیکھ کے آپس میں لڑاتا ہے. الحمدللہ ہمارے شہر کے اندر ہم نے اس تاثر کو زائل کر کے ختم کر دیا ہے. نہ پنجابی چودھری نے کوئی خدمت کی پنجابیوں کی، نہ پٹھان کے خان نے یہاں خدمت کی پٹھانوں کی، نہ بلوچ سرداروں نے یا کوئی بلوچوں کی خدمت کی. یہ تو میں نے کی ہے ایک اردو بولنے والے نے. صحیح. تو پھر اس تاثر میں کیسے مانوں؟ الحمدللہ. لیکن دوسری طرف اصل میں مسئلہ یہ ہے نا فیصل بھائی، آپ تو کرتے ہیں، آپ پہ تو کوئی وہ نہیں، لیکن جنہوں نے یہاں کا ووٹ انجوائے کیا ہے ان کے اوپر یہ ان کی، اسی لیے تو اللہ کا یہ مکافات عمل ان پہ ہی آیا ہے نا. یہ ان پہ مکافات عمل ہے نا. لیکن بھگت آپ سارے رہیں کہہ سکتے ہیں وہ تو کیونکہ چودھری ہے نا. مہاجروں کے تو چودھری وہ ہیں نا. ہاں، مہاجروں کے اردو بولنے والے کے چودھری تو وہ بنے ہوئے نا. تو ہم ان کے نوکر تو نہیں ہیں نا. ہم تو الحمدللہ 30 سال سے ان کے سامنے کھڑے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کو پالنے والے، ان کو پروان چڑھانے والے، ان کو مضبوط کرنے والے کون تھے، اس کو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. تو کبھی خلاف، کبھی حق میں، کبھی خلاف، کبھی حق میں. اس چیز سے پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا. نہ انصاف ہے، نہ میرٹ ہے. کوٹا سسٹم بھی تو صرف سندھ میں ہی ہے نا، باقی صوبوں میں کیوں نہیں ہے؟ تو یہ زیادتی نہیں ہے؟ مریم کی سیاست بہترین سیاست، ایک اچھی سیاست دان، اچھی سیاست، اچھی سیاست دان. میاں صاحب کی موجودہ سیاست، مطلب موجودہ جو پوت ہے بچوں کی، ہاں ان کے اندر سب سے بہترین. میاں صاحب کا جو سٹینڈ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں لیفٹسٹ میں چلے گئے، لیفٹسٹ میں رجسٹریشن ہو گئی. رائٹسٹ سے لیفٹسٹ کا سفر بڑی کامیابی سے طے کیا. پیپلز پارٹی نے لیفٹسٹ سے رائٹسٹ کا سفر بڑی کامیابی سے طے کیا. تو جو لیفٹسٹ سوچ کی سیاستدان، صحافی، ووٹرز، ورکرز تھے، وہ اس کو اپنی طرف رجوع کرنے میں کامیاب ہوئے. آپ کا سیاسی شعور کیا کہتا ہے؟ آپ کا تجربہ بھی ہے، کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے میاں صاحب؟ عوام ان کو خود کامیاب کر دے گی، آپ بے فکر ہو جائیں. صحیح. اگر سینٹ کے الیکشن میں یہ زور زبردستیاں نہیں ہوتی تو کیا کامیاب نہیں ہو گئے تھے؟ تو بس یہی ہے جواب. نہیں، سینٹ کا الیکشن کوئی پیمانہ نہیں ہے مقبول سیاست کو جانچنے کا. بٹ ایک ایسا وے آؤٹ تو ہے نا جس کے نقطے سے آگے کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے. ایک مائنڈ سیٹ تو آ گیا نا سامنے کہ کیا ہونا ہے. کیا خیال ہے اگر میاں صاحب اس میں ایک پولیٹیکل کارڈ یہ بھی کھیلتے کہ رضا ربانی کو پک اینڈ چوز کرنے کی بجائے اوپن چوائس دے دیتے پیپلز پارٹی کو کہ چلو بھائی رکھو؟ آئی ڈونٹ نو، وہ پیپلز پارٹی والوں سے پوچھیں. ہم تو اپنے وقت کی بربادی سمجھتے ہیں ان پہ تبصرہ کرنا. انہوں نے جو ہم پہ ظلم کیے ہیں، ملیر میں 17 خواتین کو گولیاں مار کے انہوں نے زخمی کیا، 8 بچوں کو انہوں نے زخمی کیا. 12 گھنٹے تک یہ پولیس کے ذریعے گولیاں برساتے رہے ہم پر. شہباز قلندر کے جو دھماکے کے شہدا تھے، ان کی لاشوں کو جانور کھاتے رہے، انہوں نے نالوں میں اٹھا کے پھینک دیا. ہم پر انہوں نے یہ زیادتیوں کے پہاڑ توڑے کہ گرفتاریاں اور مذہبی ادائیگیوں کے اندر یہ رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے. تو کیا بات کریں ان کے اوپر؟ مطلب ہمارے بزرگ جب بھی ان کے پاس جاتے تھے اس 6-8 سال میں تو سیدھے ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے، ہمارے تو اختیار میں ہی کچھ نہیں. تو جب 10 سال کی حکومت کے بعد بھی تمہارے اختیار میں کچھ نہیں تو تمہیں ووٹ دینا تو پھر سب سے بڑی دنیا کی احمقانہ حرکت ہوگی. تم تو بے اختیار لوگ ہو. لیکن جہاں تمہاری عیاشیاں لوٹ مار ہوتی ہیں وہاں تمہارے پاس پورے اختیار ہوتے ہیں. صرف عوام کے مشکلات حل کرنے میں تم مشکلات کا شکار ہوتی ہو. تو یہ ہے ساری چیز. اچھا، سوئس جو ہیں اکاؤنٹس، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میرے سے نہیں سوال کیجیے، عدالت سے کیجیے. 5 سال اس عدالت اور میڈیا اور اس اینکروں نے بے وقوف بنایا قوم کو خط لکھنے کے اوپر.
تو اب میں آپ سے یہ پوچھنے پہ حق بجانب ہوں کہ 5 سال میں کتنی پیشیاں ہوئی عدالت میں, کتنے پروگرامز ہوئے اس کے اوپر؟ ایک بھی نہیں. یہ زیادتی نہیں ہے؟ یا یہ صحافت بیچ دی انہوں نے, یلو جرنلزم کہ پہلے ادھر سے بلیک میل کر کے کھاؤ, اب پاناما پہ بلیک میل کر کے کھاؤ. مقصد تو پھر بلیک میلنگ ہے. سیاست یا مقدمہ تو مقصد نہیں ہے نا. پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میاں صاحب کے خلاف بھی جو ہوا ہے وہ پک اینڈ چوز ہوا ہے؟ پورے پاکستان میں ایک ہی تو ڈاکو ہے, باقی تو کوئی ڈاکو ہے ہی نہیں, ساہوکار ہے سارے. یہ سول ریونیو کیس کدھر گیا؟ یہ بختر بن گاڑیوں کی خریداری کی کرپشن کا کیس کدھر گیا؟ یہ لینڈ گریبر جو بڑے بڑے آئے ہوئے ہیں ہماری زمینوں پہ قبضے کرتے جا رہے ہیں, ان کا کیس کدھر گیا؟ کدھر گئے یہ سارے کیس؟ وہ تعلیم کی کرپشن کا کیس, وہ پی آئی اے کرپشن کیس, وہ اسٹیل مل کرپشن کیس, کدھر ہے یہ سارے کیس؟ کیا پاکستان میں ایک ڈاکو ہے؟ انصاف تو سب کے لیے ہونا چاہیے نا. اگر ان ڈاکوؤں نے پھر آ کے الیکشن لڑ کے ہم پہ ہی چڑھ جانا ہے تو یہ بند کریں گے انصاف کی دکانیں. پھر یہ جو بیٹھے ہوئے فیصلہ کر رہے ہیں یہ پی سی او ججز ہیں, اور ان کو نواز شریف صاحب لے کے آئے تھے کندھے پہ سوار کرا کے. تو اب یہ اگر ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں تو یہ مکافات عمل ہے نا, برداشت کریں. یہ تو ان کا اپنا ہی. بس میں پھر ایک بار کہوں گا کہ سابقہ مردم شماری کی طرف آئیے, آنے والی حکومت کے لیے اٹھا رکھیے اگلی مردم شماری, ورنہ اس مردم شماری کے تحت اگر الیکشنز ہوئے تو ابھی تو شناخت ختم ہوئی ہے, پھر آزادی بھی ختم ہو آپ جائے کیا سمجھتے ہیں؟ ایک اور حال بھی تو بتا رہے ہیں نا کہ ڈیلے کر دیں. ڈیلے کیوں کرتے ہیں؟ پرانی مردم شماری پہ آ جائیں. کسی کو ختم کر کے اس مردم شماری کو ایک نئی کریں. نہیں, وہ تو جو اس میں تو ایک ٹائم درکار ہوگا نا. ایک پرانی مردم شماری بھی ہوئی تھی نا 98 کے بعد, 2013 میں 98 کی مردم شماری پہ الیکشن ہوئی نا. ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس بیچ میں آپ اندراج کرا لیں, تو جس کو اندراج کرانا ہے وہ کرا لیں, آن لائن آپ نظام قائم کریں اور اندراج کرائیں, کوئی ایشو نہیں ہے. آنے والے دور کے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس مردم شماری ہوگی تو الیکشن ہوگا. اگر مردم شماری ہونے کے بعد الیکشن ہونا ہے تو 2008 میں مردم شماری نہیں ہوئی تھی الیکشن ہوا, 2013 میں مردم شماری نہیں ہوئی تھی الیکشن ہوا, تو اب بھی ہو جائے گا. ہلکا بندی وہی رہے گی, تو اسی پہ جائیں جمہوری تسلسل کے لیے. بصورت و دیگر ان افغان سے بہتر ہے کہ ملک کو فوج کو دیتے. فوج تو خود مردم شماری میں شامل ہے, اس کی وہ حفاظت کے لیے موجود تھی. آرٹیکل 245 کا نفاذ کر کے جس دن فوج مردم شماری کرائے گی وہ مردم شماری مانی جائے گی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.